بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص جس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی۔ اسے اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کرتا تھا، عشق کیا کرتا تھا، بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا اور بیوی دنیا فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے، بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ ابھی یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے روتا رہا، دن و رات روتا رہا، وہیں سوتا وہیں جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا، قبرستان میں ہی یہ رہتا۔ اس نے قبرستان میں کافی عرصہ گزار دیا، روتے روتے بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن شخص حسب معمول رو رہا تھا۔ معمول کے مطابق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا قبر پہ بیٹھا شخص رو رہا ہے، زاروں کی طرح رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور جا کر پوچھا، میاں کیوں رو رہے ہو اور یہ کس کی قبر ہے؟ کہا، حضرت یہ میری بیوی، بہت ہی پیار کرتا تھا میں اس سے، بڑی ہی محبت کرتا تھا، بیوی کا انتقال ہوا اور بیوی کے انتقال کے صدمے نے مجھے چکنا چور کر دیا۔ مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں برداشت نہ کر پایا۔ میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں مالک مجھے جلد مار دے۔ میں بھی اپنی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا، مجھے بیوی کی قبر پہ بیٹھے روتے روتے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کی کیفیت دیکھی، اس کی حالت زار دیکھی تو آپ نے فرمایا، اچھا رو مت، میں تیری بیوی کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے، اس کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تو نے رونا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کنڈا مبارک اس قبر پہ لگایا اور اس قبر والے کو آواز دی کہ اے قبر والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دم سے قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا۔ اس حبشی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی اور اس کے شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی کلمہ پڑھا اور پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ وہ حبشی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگا، حضرت اسی زبان سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، اسی زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے، آگ کھا رہی ہے، اور جس شرمگاہ سے کو کیڑے کھا رہے ہیں، اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا۔ اور وہ حبشی کلمہ پڑھتا پڑھتا اٹھا تو پہلے شخص نے کہا کہ حضرت یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی کی قبر یہ ساتھ والی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر میں چلا جا۔ اور وہ حبشی ایک بار پھر سے مر گیا اور اپنی قبر میں چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے، اپنی توجہ ڈالی، اپنا کنڈا مبارک لگایا اور کہا، اللہ کے حکم سے قبر کھڑی ہو جا۔ اب وہ قبر پھٹی اور عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے اس قبر سے اٹھی۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شوہر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت یہی میری بیوی ہے۔ اور وہ کہنے لگا، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جسے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اس کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص عرصہ دراز کا روتا روتا تھکا ہوا تھا۔ عرصہ دراز سے اس نے سکون نہیں کیا تھا، سکون کی نیند نہیں کی تھی۔ جب نیند کا غلبہ طاری ہوا اس کے اوپر تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ ہم رستے میں سو جاتے ہیں، تیری باہوں میں سر رکھ کر سو جاتا ہوں، میں ذرا سا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کو گود میں سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ ادھر سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ گھوڑے پر کہیں جا رہا تھا
جب اس خوبصورت عورت کی نظر اس شہزادے پہ پڑی تو وہ اس شہزادے پہ فریفتہ ہو گئی۔ شہزادے نے اسے دیکھا اور اسے بھی عورت بہت پسند آ گئی۔ اس نے شہزادے کو دیکھا، دونوں نے اشارے میں بات کی۔ اب اس کی بیوی نے اس کا سر اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور خود اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی۔ کہا، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اور پھر شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ پیچھے جب شوہر کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ حسین و جمیل بیوی تو ہے ہی نہیں۔ پریشان ہو گیا کہ میری محبت کہاں چلی گئی، میرا پیار کہاں گیا، میرا عشق کہاں گیا۔ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کی دلدل میں پھنس گیا۔ خیر پیروں کے نشان پکڑتا پکڑتا بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھا کہ وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ کہا، تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا، او شخص، کون سی بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے اسے اشارہ کیا کہ تو ہی اسے بتا، تو کون ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، یہ میری لونڈی ہے۔ بیوی نے کہا کہ میں تیری کون سی بیوی ہوں؟ میں تو اس کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے نہیں جانتی۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل ہی رہا تھا۔ ایک بار پھر سے عیسیٰ ابن مریم کا وہاں سے گزر ہوا اور دیکھا عیسیٰ ابن مریم، اور وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا، اے حضرت، آپ نے تو اسے زندہ کیا تھا، یہ میری بیوی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ تو تیری بیوی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، میں پھر سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا تو اس کی بیوی نہیں؟ کیا تو اس کی بیوی نہیں؟ کیا تو اس شہزادے کی لونڈی ہے؟ کہنے لگی کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ کیا تو؟ اور اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے مالک، جس طرح سے تو نے اسے زندہ کیا ہے، اسی طرح سے پھر اسے مٹی میں گاڑ دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی، اور جب وہ مری تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے دیکھنا وہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گناہ گار بن کر مرا، سیاہ کار بن کر مرا۔ جب قیامت کے دن مومن کے طور پر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ کہا کہ جس نے ایسے انسان کو دیکھنا ہے تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب اسے اٹھایا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھا۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے، کفر کی حالت میں کل قیامت کے دن کھڑا ہو جائے، اس عورت کو دیکھ لے، کلمہ پڑھتے پڑھتے مری تھی، اٹھی ہے تو کفر کی حالت میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پر رکھا۔ آپ فرمانے لگے، کاش کہ تو میرے کریم اللہ سے عشق کیا ہوتا، اس عورت کی جگہ میرے رب کریم سے محبت کی ہوتی۔ عرصہ دراز تک تو اس کی قبر پہ بیٹھ کر روتا رہا، اس عورت کی قبر پہ بیٹھ کے تو نے عرصہ دراز تک روتا رہا، اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، بیوی کے عشق میں بیٹھ کر روتا رہا۔ کاش یہی عشق تو نے اپنے رب سے کر لیتا۔ اللہ اکبر، تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، حسن کو تخلیق فرمانے والا مل جاتا، اور اس جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ پڑتی۔ دنیا سے یاری لگاؤ گے، دنیا بے وفا ہے، بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، بے وفا لوگوں سے دوستی مت لگانا، بے وفاؤں سے یاری تمہیں ہلاک کر دے گی، تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ دوستی لگانی ہے تو اپنے رب کریم سے لگاؤ، یاری لگانی ہے تو اپنے کریم اللہ سے لگاؤ۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح و شام اللہ اللہ کیا کرتا تھا، ساری رات اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ ساری رات مصلے پہ بیٹھا رہتا ہے، یہ بتا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب بھی ملا یا نہیں ملا؟ کہنے لگا کہ نہیں ملا۔ کہنے لگا کہ پھر اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اور شیطان کی بات سن کر اس نے مصلہ اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا کہ اللہ جب جواب ہی نہیں دیتا، جا کے سو گیا۔ اور وہ شخص اللہ جواب دیتا ہی نہیں، جا کے سو گیا۔ خواب میں کسی نے کہنے والے نے کہا، او میرے بندے، کس نے تجھے کہا ہے کہ میں تجھے جواب نہیں دیتا؟ او میرے بندے، جب تو ایک بار کہتا ہے اللہ کہتا ہے نا، اور پھر جب دوسری بار یا اللہ کہتا ہے تو وہی اللہ ہمارا جواب دیتا ہے، اور ایک بار اللہ کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈال دیتے ہیں
کہ ہم تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں اور اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں، اللہ ہو میں اتنی چاشنی ڈال دیتے ہیں، ایک بار اللہ ہو کرنے کے بعد دوسری بار خود بخود تیرا جی کرتا ہے کہ اللہ ہو کرتے ہی چلے جاؤں۔ تیری اللہ ہی تو ہمارا جواب ہے، تیری اللہ ہو تو ہمارا جواب ہے۔ اللہ کریم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اسے لائک، شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔